بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الاسلام مطہر للکافر بجمیع اجزائہ بل ولثیابہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مطہرات کے بیان میں تھی کہ تقریباً عمدہ مطالب بیان ہوئے، چند مطہرات رہ گئے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو ابھی فرماتے ہیں۔ فرماتے مطہرات میں سے ایک اسلام ہے۔ اگر کافر شخص مسلمان ہو جائے تو اس کے بدن کے تمام اجزاء یعنی کلاً اس کا بدن پاک ہو جائے گا، بلکہ اس کے کپڑے تک وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ کہ مطالب آسان ہے، عبارت پڑھتا ہوں اور توضیح دیتا جاتا ہوں۔ الاسلام مطہر للکافر، اسلام کافر کے لیے مطہر ہے، بجمیع اجزائہ، اس کے تمام اجزاء کی بنسبت، یعنی اسلام اگر لے کر آیا تو اس کے بدن کے پورے اجزاء پاک ہو جائیں گے۔ بل ولثیابہ، بلکہ جو اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ والمستند فی ذلک، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اما مطہریت الاسلام للکافر فلزوال موضوع النجاسہ وشمول ما دل علی طہارت المسلم لا۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کافر کے لیے مطہر ہے اس وجہ سے کہ بھئی موضوع ہی ختم ہو گیا۔ نجاست کا موضوع کفر تھا، کافر تھا، کافر جب ختم ہو گیا اس کی جگہ پر مسلمان آ گیا تو نجاست بھی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو جو دلائل کہتے ہیں کہ مسلم پاک ہے وہ اس کو شامل ہو جائیں گے۔ فلزوال موضوع النجاسہ، وہ اس وجہ سے کہ موضوع نجاست زائل ہو گیا یعنی کافر تو نہیں رہا۔ وشمول ما دل علی طہارت المسلم، اور وہ دلائل جو کہتے ہیں کہ مسلمان پاک ہے وہ شامل ہو جائیں گے لہو اس کو۔ اما کونہ مطہرا لجمیع اجزائہ، ہم کہہ رہے ہیں اس کے بدن کے تمام اجزاء پاک ہو جائیں گے۔ کل ارق والبصاق، جیسے پسینہ یا آب دہن، منہ کا پانی وہی تھوک، اس وجہ سے کہ فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاست بدنہ وقد زالت، بھئی اس کے تمام اجزاء اس لیے پاک ہو جائیں گے کہ ان اجزاء کی نجاست اس کے بدن کی نجاست کی وجہ سے تھی، اس کے بدن کے نجاست کے تابع وہ اجزاء بھی تھے، خب جب بدن پاک ہو گیا تو اجزاء بھی پاک ہو جائیں گے۔ والسیرہ، اور سیرہ متشرعہ بھی اسی پر ہی ہے۔ وعدم امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ بتطہیر بدن یا بدن من یسلم مع عدم خلوہ عنہا غالباً، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حکم نہیں کرتے تھے کہ جاؤ جا کر اپنے بدن کو پاک کرو اور جو تمہارے بدن کے اجزاء ہیں ان کو پاک کرو، نہ، جب مسلمان ہو گیا تو اس پر مسلمانوں کے پاک کے احکامات لاگو ہوتے تھے۔ وما عدم امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ اس کے کہ پیغمبر اسلام امر نہیں کرتے تھے بے تطہیر بدن من یسلم، جو مسلمان ہوا کہ اسے کہیں کہ جاؤ جا کر اپنے بدن کو پاک کرو، نہ، ایسے نہیں فرماتے تھے۔ مع عدم خلوہ عنہا غالبا، جبکہ ہم دیکھتے تھے کہ معمولاً اس کا بدن ان اجزاء سے جدا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ نہیں کہتے تھے۔ وَأَمَّا مُطَهِّرِيَّتُهُ لِلثِّيَابِ أَيْضًا، ہم نے کہا حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، دلیل وہی سیرت ہے۔ فل سیرہ، یہاں پر بھی سیرت ہے۔
وعدم امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ بتطہیرہا. وہاں پر بھی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام امر نہیں کرتے تھے کہ جاؤ جا کر اب اپنے کپڑوں کو پاک کرو، نہ. البتہ ایک نقطہ یاد رکھے، لیکن القدر المتیقن منہا حالت عدم التنجس بنجاست خارجیہ، لیکن قدر متیقن ان کپڑوں سے وہ کپڑے ہیں یا ان اجزاء سے یا ان تمام چیزوں میں قدر متیقن ان ثیاب میں وہ حالت ہے کہ اگر وہ کپڑے کسی نجاست خارجی سے نجس نہ ہوئے ہوں. اگر فرض کریں کہ اس کے کپڑے شراب وغیرہ کے ساتھ نجس سے، تو بہرحال اس کے مسلمان ہونے سے اس نجاست سے وہ پاک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو دوبارہ پاک کرنا پڑے گا. سیرت آغا کہتے ہیں کہ دلیل لبی ہے. ہمارے پاس دلیل یا دلیل لفظی ہے، جیسے کسی آیت کا اطلاق ہے، روایت کا اطلاق ہے، عموم ہے. یہ دلائل لفظی کہلاتے ہیں. ان کے مقابلے میں جیسے اجماع ہے، سیرت ہے، دلیل عقلی ہے، ان کو کہتے ہیں دلائل لبی. اور دلیل لبی کے اندر قانون ہے کہ قدر متیقن یعنی جو یقینی مقدار ہے اس کو مانا جائے گا. جو مشکوک ہے وہاں پر آپ اس دلیل لبی سے استفادہ نہیں کر سکتے. لہذا یہاں پر بھی جو سیرت ہے جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں، قدر متیقن وہ لباس ہے جو اس کے کافر ہونے کی وجہ سے نجس تھا، لیکن اگر وہ لباس کسی نجاست خارجیہ کی وجہ سے نجس ہو تو وہ صورت اس سے خارج ہوگی. مطہرات میں سے 8واں التبعیہ، بعض چیزوں کی تابعیت میں پاک ہو جاتی ہے. مثلا ابھی کہا اذا اسلم الکافر تبعہ ثیابہ وولدہ یا وولدہ فی الطہارہ، اگر کافر مسلمان ہو جائے تو اس کی تابعیت میں اس کے کپڑے پاک ہو جائیں گے اور اس کی اولاد بھی پاک ہو جائے گی. اب کافر جیسے ہی مسلمان ہوا کپڑے بھی پاک اور جو نابالغ اولاد ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی. وَإِذَا سَبَى الْمُسْلِمُ طِفْلًا، اگر فرض کریں کہ ایک مسلمان ایک چھوٹے سے بچے کو مثلا غلام بناتا ہے، تَابِعَهُ فِي الطَّهَارَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ آبَائِهِ، اگر اس بچے کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو جیسے ہی وہ بچہ اب مسلمان کا غلام بنا تو اس کی تابعیت میں یہ بھی پاک ہو جائے گا. وَأَوَانِ الْخَمْرِ تَطْهُرُ بِالتَّابِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا، اگر شراب سرکہ بن گیا تو اب کیونکہ شراب سرکہ بنا تو پاک ہو گیا، اس کی تابعیت میں وہ برتن بھی پاک ہو جائیں گے. وَأَوَانِ الْأَسِيرِ الْإِنَبِي بِنَاءً عَلَى نَجَاسَتِهِ، اسیر انبی کے جو برتن ہیں، ہم نے کہا کہ اگر اس کو آپ ابالیں گے اذا غلا تو مشہور کہتے ہیں کہ وہ نجس ہو جاتا ہے. اگر اس کی نجاست کو مان لیں تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ اسیر انبی کا 2 ثلث چلا جائے تو پاک ہو جائے گا. 2 ثلث جیسے چلا گیا وہ پاک ہو گیا تو تابعیت میں برتن بھی پاک ہو جائیں گے. تطہر بالتاب، اوانی یعنی وہ برتن جو اسیر انبی کے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے تبعیت میں اذا ذهب ثلثاہ، جب اس اسیر انبی کے 2 ثلث چلے جائیں. خود پاک ہو جائے گا تو برتن بھی پاک ہو جائیں گے. وَيَدُ الْمُغَسِّلِ لِلْمَيِّتِ، جو میت کو غسل دے رہا ہے، جیسے غسل تمام ہوئے میت پاک ہو گیا تو اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا. وَسَيُّدَ یا وَسُدَّ دونوں آیا ہے، یعنی وہ محل، وہ جگہ، وہ تختہ وغیرہ کہ جس پر میت کو رکھتے ہیں، الَّتِي يُغْسَلْ عَلَيْهَا کہ جس پر اس کو غسل دیا جاتا ہے. وَالثِّيَابِ الَّتِي يُغْسَلُ فِيهَا، اور وہ کپڑے کہ جن کپڑوں میں آپ اس کو غسل دے رہے ہیں. تَتْبَعُ الْمَيِّتَ فِي الطَّهَارَةِ، جیسے میت پاک ہو گئی تو وہ تختہ بھی پاک ہوگا. اگر کوئی لباس پہنا ہوا ہے اس نے پہنا کر اس کو غسل دے رہے ہیں، میت پاک ہو گئی تو لباس بھی پاک ہو جائے گا. وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، اس تبعیت کے مسئلے میں ان کے دلائل کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا طَهَارَةُ الْوَلَدِ بِإِسْلَامِ عَهْدِ أَبَوَيْهِ، اگر
مثلا والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بیٹا بھی پاک ہو جائے گا. فلقاعدۃ الطہارہ، قاعدہ طہارت ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا تو پھر ہم شک کرتے ہیں وہ بچہ آیا پاک ہوگا یا نجس ہوگا. قاعدہ طہارت کہتا ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیں. بعد قصور دلیل نجاست ہی، بعد اس کے کہ جو اس کی نجاست کے لیے دلیل ہے وہ قاصر ہے. وہو الاجماع، وہ دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے. الذی هو دلیل لبی کہ یقتصر فیہ علی القدر المتیقن. نجاست کفار کے لیے عام ترین دلیل اجماع ہے، اور عرض کیا کہ اجماع دلیل لبی ہے، اور دلیل لبی کے اندر قدر متیقن میں اکتفا کیا جاتا ہے. دلیل لبی ابھی میں نے عرض کیا، مثلا ایک ہوتا ہے دلیل لفظی، اقیم الصلاۃ، یہ دلیل لفظی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اجماع. اگر قول امام کو کشف کرے تو یہ دلیل لبی کہلاتا ہے نا، سیرت کی طرح. تو اب اس کے اندر فقط جو قدر متیقن ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا. قدر متیقن کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ہے کہ جب دونوں یعنی اس کے والدین کافر ہوں تو بچہ بھی ان کی تابعیت میں نجس ہوگا. لیکن یہ صورت کے احد ابوئی، دونوں میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو جائے تو آیا اس صورت میں بھی نجاست میں تابعیت ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نہ، یہ ثابت نہیں ہے. بعد قصور دلیل نجاست ہی، بعد اس کے کہ قصور مقتضی ہے، جو نجاست پر دلیل ہے وہ قاصر ہے. نجاست پر دلیل کیا ہے؟ وہو الاجماع، وہ اجماع ہے. الذی هو دلیل لبی یقتصر فیہ علی القدر المتیقن، کہ یہ ایسی دلیل لبی ہے کہ جس میں اختصار کیا جائے گا قدر متیقن پر. وہو ما اذا لم یسلم احد ابویہ، وہ کون سی صورت ہے قدر متیقن؟ قدر متیقن وہ صورت ہے کہ جب والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو، یہ قدر متیقن ہے، اس کے علاوہ قدر متیقن نہیں ہے. وَأَمَّا تَبَعِيَّةُ الْأَسِيرِ غَيْرِ الْبَالِغِ لِلْمُسْلِمِ فَلِنَفْسِ مَا تَقَدَّمَ. بھائی اگر ایک بچہ ہے غیر بالغ ہے، اس کو مسلمان خرید لیتا ہے، اپنا غلام بناتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ بھی نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست کفار کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل اجماع ہے، اور اجماع دلیل لبی ہے. دلیل لبی میں قدر متیقن وہ صورت ہے جب کسی مسلمان کے تحت تکفل نہ ہو. یہاں پر تحت تکفل ہے، مسلمان کی کفالت میں ہے، لہذا یہ صورت بھی خارج ہے. وَأَمَّا اختصاص التبعیت بغیر البالغ، ہم نے کہا کہ یہ جو تابع بنتا ہے جب وہ غیر بالغ ہو، طفل ہو، بچہ ہو، وگرنہ اگر بالغ ہو تو وہ تابع نہیں ہوگا. فرماتے فَلِكَوْنِ الْبَالِغِ مَوْضُوعًا مُسْتَقِلًا لِلنَّجَاسَةِ بَعْدَ صِدْقِ عنوان الْيَهُودِي وَنَاوِهِ عَلَيْهِ، کیونکہ اگر بالغ ہو گیا تو بالغ تو بذات خود ایک مستقل موضوع ہے نا نجاست کے لیے. کافر اگر بالغ ہے تو یہ کافر ہے، یہودی کا عنوان سے ذکر کر رہا ہے، عیسائی کا عنوان سے ذکر کر رہا ہے. خوب اگر ان کو نجس مانیں گے تو یہ بھی نجس ہوں گے. وَأَمَّا اختصاص الحکم بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ آبَائِهِ، ہم نے کہا بچہ بھی ہو لیکن اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی نہ ہو، والدین میں سے کوئی نہ ہو. فرماتے اس لیے کہ فَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي النِّجَاسَةِ إِذَا كَانَ مَعَهُ، اس لیے کہ علماء کا اجماع ہے کہ بچہ والدین کے تابع ہوگا. اما طہارت اوان الخمر اذا انقلبت خلا فلما تقدم فی مطہریت الانقلاب. آغا جان یہ کہ اگر وہ شراب سرکہ بن جائے تو اس کے برتن بھی پاک ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ دلیل ہم مطہریت انقلاب میں بیان کر چکے ہیں. وَأَمَّا طَهَارَةُ أَوَانِ الْأَسِيرِ الْإِنَبِي إِذَا ذَهَبَ صُلْصَاؤُهُ فَلِمَا دَلَّ عَلَى حِلِّيَّتِهِ بِذِهَابِ صُلْصَيْهِ الملازم لطہارته وطہارة الإناء اذ طہارته وبقاء الإناء نجسان لغو ظاہر. یہ جو ہم نے کہا اسیر نبی کے برتن بھی پاک ہو جائیں گے جب اس کے 2 ثلث چلے جائیں، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جو دلیل کہتی ہے کہ اگر اس کے 2 ثلث
چلے جائیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اس کا لازمہ یہ ہے کہ بس اس کو پاک ہونا چاہیے، برتن کو بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر برتن نجس ہوگا تو اس کے حلال ہونے کا کیا فائدہ؟ نجس ہو جائے گا اور حلال نہیں رہے گا. فلما دل علی حلیت ہی، وہ دلیل ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ بابا جب اس کے 2 ثلث چلے گئے تو یہ حلال ہو گیا. الملازم، کہ جس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ چیز بھی پاک ہو جائے اور برتن بھی پاک ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کہیں استعارتہ و بقاء الاناء نجسا، اگر آپ کہیں کہ وہ تو پاک ہو گئے لیکن برتن نجس ہے تو خوب یہ دیکھیں لغو ظاہرا، یہ تو لغو ہے، بیکار ہے. خوب برتن نجس رہا تو اس کو نجس کر دے گا، پھر بھی حرام ہو جائے گا، پھر ایسی طہارت کا کیا فائدہ. وَأَمَّا طَهَارَةُ يَدِ الْمُغَسِّلِ وَغَيْرُهَا، ہم نے کہا کہ مغسل کا ہاتھ اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ذکر کی وہ بھی پاک ہو جائیں گی. فَلِسِيرَةِ الْقَطْعِيَّةِ، کیونکہ یہاں پر سیرت قطعیہ موجود ہے. عَلَىٰ عَدَمِ تَطْهِيرِهَا بَعْدَ التَّغْسِيلِ، جب غسل دے دیا گیا تو اب اس کو دوبارہ پاک نہیں کرتے. اول الاطلاق المقامی، یا اطلاق مقامی کی وجہ سے، کہ اطلاق مقامی کے بارے میں تفصیل سے ہم نے گفتگو الموجز یعنی اصول کے درسوں میں کی ہے، لیکن یہاں پر اس کا اجمال اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اطلاق مقامی کا مقصد یہ ہے کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ نجس ہوتا اور لوگ بھی اس سے کلن غافل ہیں، اس کو نجس نہیں سمجھتے، اس کو پاک سمجھتے ہیں، اگر وہ نجس ہوتے تو حتماً امام ان کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرتے. کیونکہ اگر ایک حکم ہو اور اس سے لوگ کلن غافل ہوں، اس کے برعکس کام کرتے ہوں، اور امام کے مرآ و مسمع ان کے سامنے بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی امام نہیں کہہ رہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ امام ان کے اس عمل کو درست سمجھتے ہیں. بس اس مقام کا تقاضا یہ اطلاق مقامی یعنی مقام کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، لوگ بھی کلن اس سے غفلت رکھتے ہیں اور امام بھی ساکت ہے. خود ہی اس کا لازمہ یہ کہ وہ اسی طریقے سے جیسے لوگ کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے نہ ہوتا تو امام ان کو قطعاً متوجہ کرتا. اول الاطلاق المقامی، یا اور دلیل کیا ہے یہاں پر اطلاق مقامی ہے. فَإِنَّ سُكُوتَ النُّصُوصِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِوُجُوبِ تَطْهِيرِهَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهَا تَبْعًا لِطَهَارَةِ الْمَيِّتِ، فرماتے ہیں کہ نصوص کا ساکت ہونا اس بات سے کہ آیا ان کو جداگانہ تطہیر کرنا ہے یا نہیں، روایات میں کچھ نہیں، اور ادھر سے لوگ بھی اس سے کلن غافل ہیں اگر نجس ہو تو. اب یہ بتاتا ہے کہ امام کا بھی یہی موقف ہے. یدل علی طہارتها، یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی پاک ہیں. طبعا لطہارت المیت، میت کی تابعیت میں یہ چیزیں بھی پاک ہیں. مطہرات میں سے 9ویں چیز زوال عین النجاسہ، عین نجاست زائل ہو جائے. کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندرونی حصے، مثلا جیسے منہ ہے یا ناک کا جو اندرونی حصہ ہے، وہاں سے خون نکل رہا تھا، خون نکلنا بند ہو گیا، یہی کہ وہ عین نجاست زائل ہو جائے تو انسان کا باطن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. یا مثلا کسی حیوان کے جسد اور بدن وغیرہ پر عین نجاست ہے، اب جیسے ہی وہ زائل ہو گئی تو وہ حیوان پاک ہو جائے گا. زوال عین النجاست تطہر بواطن الانسان و جسد الحیوان بزوال عین النجاست عنہما، انسان کے بواطن جو اندرونی حصے ہیں اور حیوان کے جسد پر اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو دونوں پاک ہو جائیں گے. والمستند فی ذلک دلیل اما طہارت البواطن بما ذکر، ہم نے کہا کہ انسان کے بواطن سے اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. ناک سے خون نکل رہا تھا، خون آنا بند ہو گیا تو خود بخود پاک ہو جائے گا. فَلِانْعِقَادِ سِیرَةِ الْقَطْعِیَّةِ لِلْمُتَشَرِّعَةِ عَلَى ذَلِكَ، اس لیے کہ اس مطلب پر سیرت قطعیہ دینداروں کی قائم ہے. فَمَنْ تَنَجَّسَ بَاطِنُ أُذُنِهِ بِخُرُوجِ الدَّمِ مثلا لا يغسلہ بالماء،
اگر کسی کے ناک کے اندرونی حصے سے خون نکل رہا تھا لہذا وہ نجس ہو گیا تو اب دوبارہ جا کر اس اندرونی حصے کو باقاعدہ پاک نہیں کرتے. وَهَكَذَا مَنْ تَنَجَّسَ بَاطِنُ أَنْفِهِ أُذُنِهِ یعنی کان، أَنْفِهِ یعنی ناک. اور اسی طریقے سے اگر اس کے کان کا ناک کا اندرونی حصہ نجس ہو گیا او ما بین اسنانہ یا جو دانتوں کے درمیان مسوڑے ہیں وہ نجس ہو گئے، خون نکل رہا تھا، خون آنا بند ہو گیا تو پاک ہو جائیں گے. وفی موثقۃ عمار، موثقہ عمار میں سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن رجل یسیل من انفہ الدم، فرماتے ہیں امام صادق سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہ جس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، هل علیہ ان یغسل باطنہ یعنی جوف الانف، قال انما علیہ ان یغسل ما ظہر منہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہ، اس کے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ظاہر کو پاک کرنا کافی ہے. وَأَمَّا طَهَارَةُ جَسَدِ الْحَيْوَانِ، یہ جو کہا کہ حیوان کے جسد بدن سے اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، فَلِسِيرَةِ أَيْضًا، یہاں پر بھی سیرت قطعیہ موجود ہے. حَيْثُ لَا يُتَحَرَّزْ عَنِ الْحِرَّةِ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهِمَا. مثلا دیکھیں اگر کوئی بلی ہے یا مرغی ہے یا اس قسم کا کوئی جانور ہے، بھائی کبھی کبھار ان کی چونچ پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھار ان کی چونچ پر یا اگر بلی ہے تو اس کے منہ پر کوئی نجاست لگی ہے یا کسی اور عضو پر نجاست لگی ہے. مثلا حد عقل جب بلی مثلا کسی بچے کو پیدا کرتی ہے خوب اس وقت تو اسے خون نکلتا ہے نا، یا مثلا ایک بلی اور بلہ آپس میں صفات، وہی جو مرد اور خاتون والا کام ہے وہ کام کرتے ہیں، یا دوسرے حالات، بالاخره حیوان نجس ہوتا ہے اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے تو کوئی بندہ آ کر اہتمام سے ان کو پاک نہیں کرتا، نہ بعد میں ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، چھوتا بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہ نجس ہے. تو یہ سیرت بتاتی ہے کہ حیوان سے اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. فَلِسِيرَةِ أَيْضًا، یہاں پر بھی سیرت ہے. حَيْثُ لَا يُتَحَرَّزْ یعنی اعتراض نہیں کیا جاتا، دوری نہیں کی جاتی، عن الحرہ بلی سے، والدجاج مرغی سے، ونحوہما یا ان کی طرح جو اور جانور ہیں. اعتراض نہیں کرتے، لوگ ہاتھ بھی لگاتے ہیں، چھوتے بھی ہیں، کپڑوں کو بھی لگتا ہے، اعتراض نہیں کرتے، دوری نہیں اختیار کرتے. جبکہ مع العلم باصابت الدم، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کو خون لگا ہے، وسائر النجاسات یا کوئی دوسری نجاست لگی ہے، لفمہا ان کے منہ کو، وسائر اعضائہا ان کے دوسرے اعضاء کو، اما ہین الولادت او ہین الصفاد او بقیت الحالات. مثلا جب وہ ولادت ہوتی ہے یا وہ جو ایک دوسرے کے قریب جانے والا عمل ہے یا دوسرے حالات میں بالاخره نجاست ان کو لگتی ہے. مع الشک فی ورود المطہر، جبکہ ہم مشکوک ہوتے ہیں کہ آیا واقعا کوئی مطہر اس کے بعد ان کو لگائے یا نہیں. بل العلم بعدم، بلکہ یقین ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر کہ بعد میں ان کو کسی نے پاک نہیں کیا. خوب اس صورت میں اعتراض نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس کو نجس نہیں سمجھتے. الا ان فی تنجس جسد الحیوان بالملاقات تأملا، اس کے علاوہ آغا حیوان کے بارے میں کہ آیا واقعا حیوان کا بدن نجاست سے ملاقات کی وجہ سے نجس بھی ہوتا ہے، اس میں خود اشکال ہے کہ تفصیلات مفصل کتابوں میں. وقد يستدل على طهارة جسد الحيوان مع العلم بملاقاته للنجاسة وزوالها بمثل صحیحة علی بن جعفر عن اخیہ. فرماتے ہیں کہ بس استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ حیوان کا بدن نجاست کے ساتھ ملاقات کر چکا ہے اور اس سے نجاست زائل بھی ہو گئی ہے، استدلال کیا جاتا ہے کہ ایسے حیوان کا جسد اور بدن پاک ہے. کس سے؟ صحیح ہے علی بن جعفر جیسی روایات سے، ان اخیہ امام موسیٰ کاظم سے، ان فأرتن اس چوہے کے بارے میں، وقعت فی حب دہن، کوئی مثلا فرض کریں کہ روغن وغیرہ کا
برتن ہے، اناء ہے، اس میں گر گیا. وَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَن تَمُوتَ، اس کے مرنے سے پہلے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. سوال ہوا أَيَبِيعُهُ مِن مُسْلِمٍ، آیا یہ کسی مسلمان کو بیچا جا سکتا ہے؟ قال نعم، بیچ سکتے ہیں. وَيَدْهَنُ مِنْهُ، اور اسے وہ استفادہ کرے گا. بتقریب ان الحکم بطہارت الدہن یدل علی طہارت موضع بول الفأرۃ وبئرها، کہ بھائی وہ چوہا تو اس میں گرا تھا نا، اس کے پیشاب کرنے والی جگہ، اس کے بیچ گرانے والی مدفوع والی جگہ، وہ بھی تو اس روغن میں گری تھی. حد عقل وہ تو نجس ہونی چاہیے تھی نا، لیکن کیونکہ اس پر عین نجاست نہیں تھی لہذا امام نے کہا وہ روغن پاک ہے. الغیبہ، ایک اور مطہرات میں سے غیبت ہے. غیبت سے مراد آگا کیا ہے؟ غیبت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے کپڑے، عبارت پڑھتا ہوں، اذا تنجست ثياب الانسان او بعض توابعه، خوب کسی انسان کے کپڑے نجس ہو گئے یا کپڑوں سے ملتی جلتی کوئی اور چیز، حکم علیہ بالطہارۃ اذا غاب، جب وہ مسلمان چلا گیا اس کے بعد اس کے جو کپڑے پڑے ہیں، خوب ان کو ہم پاک سمجھے یا نجس؟ کیونکہ احتمال ہے کہ ان کو پاک کیا ہو، احتمال ہے کہ ان کو پاک نہ کیا ہو. اذا غاب، وہ چلا جائے. واحتمل، اور احتمال دیا جائے، تطہیرہ لہا، کہ اس مسلمان نے ان کپڑوں کو پاک کر دیا ہوگا، احتمال ہو. فرماتے ایسے مورد میں ان کو پاک سمجھے. فیما اذا لم یکن ممن لا یبالی بالنجاسہ، اور وہ مسلمان بھی ایسا ہے کہ بابا ان افراد میں سے نہیں ہے جو لا ابالی قسم کے لوگ ہوتے، نجاسات کا خیال نہیں رکھتے، نہ پاکائی کا نجاست کا بھی خیال رکھنے والا تھا. وَكَانَ يَسْتَعْمِلُهَا فِي مَا تُعْتَبَرْ فِيهِ الطَّهَارَةُ، اور ان کپڑوں کو بھی استعمال کرتا تھا ان چیزوں میں کہ جن میں طہارت مثلا شرط ہے، نماز وغیرہ میں وہ کپڑے پہنتا تھا. تو ایسے مسلمان کی غیبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لباس پاک ہے. کہ تفصیلات توضیح مسائل میں پڑھ چکے ہیں لہذا زیادہ توضیح نہیں دے رہا. والمستند فی ذالک، اما مطہریت الغیبت لما ذکر، اس طریقے سے اس مسلمان کی غیبت مطہر ہے اس کے کپڑوں کے لیے. فلسیرت المتشرعہ المخصصۃ لعموم ادلۃ الاستصحاب، فنی نقطہ ہے، اس کو سمجھے. کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لباس نجس ہو گیا تھا، وہ چلا گیا، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے اس نے پاک کیا تھا یا پاک نہیں کیا تھا. خوب استحباب کا تقاضا کیا ہے؟ احتمال دینے پاک کیا ہو، احتمال دینے پاک نہ کیا ہو. قطعاً پہلے نجس تھا، خوب تو استحباب نجاست جاری کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہو گیا؟ جواب درست ہے کہ استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز نجس ہونی چاہیے. ادلہ استصحاب کا عموم اس کو بھی شامل ہے، لیکن سیرت متشرعہ قطعیہ ان ادلہ استصحاب کو تخصیص لگائے گی. ادلہ استصحاب ہر جگہ پر جاری ہوں گے مگر اس مورد میں نہیں. فلسیرت المتشرعہ، فرماتے ہیں یہاں پر بھی سیرت متشرعہ ہے، المخصصۃ لعموم ادلۃ الاستصحاب، جو تخصیص لگا رہی ہے ادلہ استصحاب کے عمومات کو. وَأَمَّا اعتبار و احتمال التطہیر، آغا یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہو کہ شاید اس نے پاک کیا ہو. فواضح، کیونکہ یہ تو روشن ہے. للجزم او الاطمینان ببقاء النجاست اذا لم یفرض ذلک، اگر یہ احتمال نہ دے کہ اس نے پاک کیا ہو پھر تو دیگر انسان کو یقین ہوگا، اطمینان ہوگا کہ کپڑا اسی طریقے سے نجس ہے، پھر تو بات ہی نہیں ہے. وَأَمَّا اعتبار القیدین الاخیرین، آخر میں کہا کہ وہ لا ابالی بھی نہ ہو اور ان کپڑوں کو طہارت، اور ان کپڑوں کو ایسی جگہ پر بھی استعمال کرتا ہو جن میں طہارت شرط ہے. ان دو قیدوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل سیرت ہے اور سیرت دلیل لبی ہے. دلیل لبی میں قدر متیقن سے استفادہ ہوگا. خوب قدر متیقن وہ صورت ہے کہ جب یہ دونوں شرائط اس میں ہوں. وَأَمَّا اعتبار القیدین الاخیرین فَلِأَنَّ سیرت دلیل لبیون
اس لیے کہ سیرت دلیل لبی ہے، یقتصر فیہ علی المتیقن، اس میں اختصار کیا جائے گا متیقن پر، وہو مورد تواجد القیدین، وہ صورت ہے کہ جب یہ دونوں قید ہوں، بل قد یقال لنفس النقطہ، کہ سیرت دلیل لبی ہے، اسی نقطے کی وجہ سے بسا اوقات دو شرائط اور بھی بڑھائے جاتے ہیں، بل قد یقال لنفس النقطہ باعتبار قیدین آخرین، کہ دو اور قیدوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ہما علم الشخص بطروب التنجس وکون الطہارت شرطان، کہ بابا اس کو پتا ہو کہ نجس ہوئے تھے کپڑے، اور ان کو اور جو ہے وہ کیا طہارت بھی شرط ہو، ایسی جگہ پر طہارت بھی شرط ہو۔ خود ان دو قیدوں کا بھی اسی دلیل لبی کی وجہ سے اضافہ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا بھی ہونا ضروری ہے۔ دقت کر رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں، ہم نے کہا کہ سیرت کیا ہے؟ دلیل لبی ہے، درست ہے۔ دلیل لبی میں قدر متیقن پر اتفاق کیا جائے گا۔ قدر متیقن وہ صورت ہے کہ وہ بندہ لا ابالی نہ ہو اور ان دونوں چیزوں کو وہاں پر استعمال کرتا ہو جہاں پر طہارت شرط ہے۔ اسی نقطے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ دو شرط بھی معتبر ہے، اس کو پتہ بھی چلے کہ لباس یا فلاں چیز نجس ہوئی تھی، اور یہ بھی جانے کہ طہارت شرط ہے اس سے استفادہ کرنے کی، تمام شرط۔ استبراء الجلال، خوب اگر کوئی حیوان وغیرہ مثلا نجاست وغیرہ کھاتا ہے تو خوب اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا استبراء ہوتا ہے، اتنا وقت اس کو باندھ دو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ جو اس نے کھایا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا، کہ بہرحال تفصیلی کتابوں میں دنوں کی صورت میں معین کیا گیا ہے کہ مصنف یہاں پر اس طرف نہیں جا رہے۔ استبراء الجلال، جلال، درست ہے۔ یطہر عرق الجلال ولبنہ وخرعہ وبولہ باستبراء، اگر کوئی حیوان جلال ہے، پاخانہ کھاتا ہے انسان کا، خوب فرماتے ہیں اس کا استبراء کیا جائے تو اس کا پسینہ، اس کا دودھ، اس کا مدفوع، اس کا پیشاب پاک ہو جائے گا۔ والمستند فی ذلک اما طہارت العرق بالاستبراء، اس کا پسینہ پاک ہو جائے گا استبراء کے ذریعے سے، فلأن صحیح ہشام ابن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ہشام ابن سالم کی جو صحیحہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں یہ لا تأکل اللحوم الجلالہ، جو جلالہ ہے اس کا گوشت نہ کھاؤ، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ أَرَكِهَا شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ، اگر اس کے پسینے میں سے کوئی چیز تمہیں لگے تو اس کو پاک کرو، دھو دو۔ اب یہاں پر دیکھیں وجوب غسل کو کس چیز پر معلق کیا ہے؟ جلال پر، جلل پر۔ خوب اگر جلل استبراء کے ذریعے سے زائل ہو جائے تو پاک ہو جائے گا۔ اللہ کا وجوب الغسل علی عنوان الجلال، جب تک وہ نجاست انسان کا مدفوع کھانے والا ہے تو یہ حکم ہے، لیکن فبزوالہ بالاستبراء یزول ایضا، خوب اگر استبراء کے ذریعے سے وہ جلل زائل ہو گیا تو یہ چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی، یعنی اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا۔ وَأَمَّا طَهَارَةُ لَبَنِهِ بِمَا ذُكِرَ، اس کا دودھ بھی پاک ہوگا، فَلِأَنَّ صحیح حفظ ابن بختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام، صحیح ہے حفظ ابن بختری، خوب وہ بھی دلالت کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا تشرب من البان الابل الجلالہ، خوب جو جلالہ اونٹ ہے اس کا دودھ نہ پیو۔ خوب یہاں پر بھی عنوان کیا ہے؟ جلل پر حکم کو معلل کیا گیا ہے۔ قد علق الحکم علی ذلک یعنی علی الجلل فیزول بزوال الجلل۔ وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبَوْلِ وَالْخُرْءِ بِذَلِكَ، اس کا پیشاب پاخانہ بھی پاک ہوگا، فَلِأَنَّ صحیح عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ مولا نے کہا اغسل ثوبک
من ابوال ما لا یؤکل لحمہ، امام نے کہا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے پیشاب سے اپنے آپ کو پاک کرو. وقد علق وجوب الغسل علی عنوان ما لا یؤکل لحمہ، کہ یہاں پر غسل کو معلق کیا گیا اس عنوان پر کہ ما لا یؤکل لحمہ. فاذا زال بالاستبراء، استبراء کے ذریعے سے ما لا یؤکل لحمہ کا عنوان زائل ہو گیا تو خوب دیکھیے یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. وبعد ضم عدم الفصل بین البول والخرع یثبت الحکم فی الخرع ایضا. اب اس روایت میں تو پیشاب کی بات ہے، پاخانہ فرماتے ہیں کیونکہ تفصیل نہیں دی علماء نے بول اور پاخانے میں، لہذا جب بول میں حکم ثابت ہے تو عدم فصل کے ذریعے سے پاخانے میں بھی ثابت ہو جائے گا. آخری نقطہ، خروج الدم من الذبیحہ. اب اگر مرغ وغیرہ کو آپ ذبح کرتے ہیں تو جو عادتاً خون باہر نکلتا ہے وہ نجس ہے اور جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پاک ہے. اذا خرج الدم من الذبیحہ بالمقدار متعارف، جب آپ نے کسی کو ذبح کیا تو عام مقدار کے مطابق اس سے خون خارج ہو گیا تو حکم علی المتخلف بالطہارہ، جو پیچھے رہ گیا اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گا. والمستند فی ذلک، دلیل استقرار سیرت المتشرعہ، دلیل بابا اس پر بھی سیرت متشرعہ مستقر ہے. کس بات پر؟ استقرار علی عدم الاجتناب اما یتخلف فی الذبیحہ من الدم، اس مذبوح اور ذبح شدہ جانور کے پیچھے، یعنی ذبح کیا نارمل خون نکل گیا اور کچھ خون جو اندر رہ گیا، خوب معمولاً متشرعہ اور دیندار اس سے اجتناب نہیں کرتے، اس پر سیرت قائم ہے. مع کثرت الابتلاء بالذبائح، جبکہ یہ ذبیحے کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، خصوصاً فی الصحاری. تصور کریں ذرا اس زمانے کے بیابان، الخالیہ من الماء، جو پانی سے خالی ہوتے تھے، فإنهم لا يطهرون لحمها ولا اثوابهم وابدانهم الملاقية له، وہ لوگ تو پھر دوبارہ گوشت کو نہیں دھوتے تھے، یا کپڑوں پر اگر وہ خون لگ جائے، بدن پر وہ خون لگ جائے تو اس کو جداگانہ نہیں دھوتے تھے. بل یلزم عدم جواز اکل اللحم، بلکہ اگر وہ نجس ہوتا اور جب تک اس کو دھویا نہ جاتا تو پھر اس گوشت کو کھانا حرام ہوتا. لاتصال بعض قطع الدم به عادتاً، کیونکہ گوشت کے بعض حصے تو معمولاً اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، التی لا يمكن ازالتها، کہ جن کو دھویا نہیں جا سکتا. وان بالغ الشخص فی ازالتها، اگرچہ کتنی بھی کوشش کرے بعض کونوں کے اندر خون کے چند قطرات رہ جاتے ہیں، خوب اگر رہ جاتے ہیں اور وہ نجس ہوتا تو پھر تو اس کو کھانا حرام ہوتا، حالانکہ سب مسلمان کھاتے ہیں. الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے دروس تمہیدیہ میں سے ہم نے کتاب الطہارت کو تمام کیا کہ خداوند متعال کے لاکھوں احسان کے پروردگار عالم نے یہ توفیق دی کہ ان مباحث کو پورا کیا. انشاءاللہ آئندہ کتاب الطہارت کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.